أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ تو آپ ان کی ملاقات کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تورات، اور اسی طرح آپ کو بھی جو کتاب دی جا رہی ہے یہ بھی اللہ کی جانب سے سچی کتاب ہے. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، لقائہ میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ کتاب کی طرف بھی جا سکتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی جا سکتی ہے. اگر کتاب کی طرف اس کو لوٹایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو بھی ایسی ہی کتاب دی جا رہی ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. اور اگر یہ ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹائی جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں گے اور اس میں کسی قسم کا آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معراج کی شب میں چھٹے آسمان پہ پہنچا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. آپ لمبے قد کے، گندمی رنگ کے اور گھنگریالے بالوں والے پیغمبر تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا درمیانہ قد، سرخ و سفید رنگت اور سیدھے بال تھے. گھنگریالے بال، یہ بعض عربوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بالوں میں چھلے سے گول بنے رہتے ہیں، اور بعض افریقی لوگ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہمارے بال سیدھے ہیں ایسے ہی سیدھے بال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے، اور اس میں کوئی گھنگریالہ پن نہیں تھا، چھلے نہیں بنے ہوئے تھے. تو چونکہ آپ سے پہلے جو قریب ترین پیغمبر گزرے تھے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، لیکن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر تمام بنی اسرائیل ایمان نہیں لائے. اور ویسے بھی جو انجیل تھی یہ تورات ہی کا خلاصہ تھا، اور اصل کتاب جو تھی وہ تورات تھی جو بنی اسرائیل کو عطا کی گئی. چنانچہ اسے الکتاب کے ذکر سے بیان فرمایا، کتاب کے ساتھ الف لام لگا کر، یعنی ایک خاص کتاب، اور اس سے مراد تورات. اور فرمایا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، تورات کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. یہ پہلی کتابیں جتنی بھی آتی تھیں وہ اپنی اپنی امتوں کے لیے آتی تھی، اقوام کے لیے آتی تھیں، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے اور ہر رنگ کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر قوم کے لیے یہ برابر ہدایت کا ذریعہ ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً
اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے یہدون بامرنا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے لما صبروا جب انہوں نے صبر سے کام لیا وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور وہ ہماری آیات کا یقین رکھنے والے تھے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل میں سے بعض دینی پیشوا بنائے جن کے اندر دو خوبیاں تھیں ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہدایت کرتے تھے اور دوسری یہ خوبی تھی کہ وہ صبر کی صفت سے متصف تھے تو دینی پیشوائی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان کے پاس شریعت کا علم نہ ہو اور جب تک اس میں صبر کی صفت نہ ہو صبر میں ایک عالم کو سب سے پہلے تو زمانہ طالب علمی میں صبر کرنا پڑتا ہے اور روکھی سوکھی کھا کر علم حاصل کرنا پڑتا ہے کئی برس کی مسلسل محنت کے بعد جب اسے علم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر میدان دعوت میں اور میدان تعلیم میں اور تدریس میں اس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے زیادہ آج کل علماء جس چیز سے دوچار ہیں وہ معیشت کی تنگی ہے جو آدمی تنگ معیشت پہ صبر کر کے گزارا کر کے اللہ کے دین سے وابستہ رہے اور لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتا رہے اور مشکلات جو اس راستے میں آئیں ان پر صبر کرے اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور فرمایا کہ اس امت کے علماء کا بھی یہی حال ہے کہ وہ علماء جو اللہ کی شریعت کا علم حاصل کر کے پھر صبر سے کام لیتے ہوئے انتہائی ہمت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ دین کا علم لوگوں تک پہنچائیں وہی دراصل دین کے پیشوا ہے ان ربک هو یفصل بینہم یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا یوم القیامت قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون اس چیز میں جس میں یہ آپس میں اختلاف کرتے تھے فرمایا پہلے پہل تو بنی اسرائیل تورات کے عامل رہے اور وہ اللہ کے خالص دین پر خود بھی عمل کرتے رہے لوگوں کو بھی اس پر عمل کی دعوت دیتے رہے لیکن پھر ان کے اندر بہت سی خرابیاں آ گئیں اور انہوں نے فرقے بنا لیے اور کتاب میں تحریفات کا ارتکاب کیا اور رشوت لینا شروع کر دی اور دینی مسائل کو پیسے لے لے کر توڑ مروڑ کر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تو جب ان کے درمیان بہت سے گروہ بن گئے اور مختلف فرقے بن گئے تو فرمایا اب ان کے درمیان حق پر کون ہے اس کا فیصلہ اللہ پاک ہی فرمائیں گے اولم یہد لہم کیا ان کو رہنمائی نہیں دی اس چیز نے کم اہلکنا من قبلہم من القرون کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے زمانوں کے لوگوں کو ہلاک کر دیا
یمشون فی مساکنہم جن کے گھروں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں ان فی ذالک لآیات بلا شبہ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں افلا یسمعون کیا پھر یہ سنتے نہیں ہیں فرمایا رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پہلی قوموں کا عبرتناک انجام ہی دیکھ لینا کافی ہے۔ یہ شام کے سفر میں عاد و سمود کی بستیاں ان پر یہ لوگ گزرتے ہیں، ان کے گھروں میں سے بھی گزرتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے تباہ شدہ گھروں میں رہتے بھی ہیں، تو یہ کافی نہیں پہلی قوموں کا انجام دیکھ لینا ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر انسان بصیرت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ کے پیغمبروں کی مخالفت کرنے والوں کا انجام دیکھ کر اس کے لیے سیدھا راستہ تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اور فرمایا کہ یہ پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی میں بہت سی عظیم نشانیاں ہیں، انہیں چاہیے کہ دیکھیں اور سنیں، غور کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ ترجمہ ایک بار وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بلا شبہ یقین ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ تو آپ ان کی ملاقات کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً اور ہم نے ان میں سے بعض دینی پیشوا بنائے یہدون بِأَمْرِنَا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے لما صبروا جب انہوں نے صبر سے کام لیا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور وہ ہماری آیات کا یقین رکھتے تھے إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ یقیناً آپ کا رب ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا یوم القیامت قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون اس چیز میں جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے اولم یہد لہم کیا اس چیز نے ان کو رہنمائی نہیں دی کم اہلکنا من قبلہم من القرون کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگوں کو ہلاک کر دیا یمشون فی مساکنہم یہ ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں ان فی ذالک لآیات بلا شبہ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں افلا یسمعون
کیا پھر وہ سنتے نہیں ہیں؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.